عمران خان عوامی ووٹوں سے اقتدار میں آئے یا کسی کے بیساکھیوں کے سہارے؟ عمران خان تو اس دن سے مائنس ہوئے ہیں جب سے وہ جیل کے اندر گئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جماعت سے عمران خان کو الگ کر دیا گیا ہے، اور جس کا حشر اگر ہم دیکھ لیں تو یہ دوسری پاکستان مسلم لیگ قاف بنتے جا رہی ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کا ایک ٹویٹ ریکارڈ پہ ہے کہ عمران خان مائنس ہو چکا ہے، اور ان کے جو اس وقت قائدین ہیں انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ شاید کارکنان بھی جدوجہد سے تھک گئے ہیں، شاید وہ بھی اب آرام ان کی طلب ہوگی۔ اگر بجٹ کو نہیں پاس کرنا تھا تو اس کو پھر بنایا کیوں علی امین گنڈاپور اینڈ کمپنی نے؟ کیا عمران خان تحریک انصاف کی سیاست سے بے دخل کر دیے گئے ہیں؟ کیا عمران خان مائنس ہو چکا ہے؟ نہ بلوچستان میں، نہ سندھ میں، نہ ایون پنجاب میں تحریک انصاف کا نام و نشان نہیں ہے، نہ وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں اور نہ کبھی نکلے ہیں۔ عمران خان کس طرح پاکستانی سیاست میں آئے؟ کس انداز میں عمران خان سیاست کے میدان میں عروج تک پہنچے؟ پھر عروج سے پھر زوال کی طرف عمران خان کا سفر کتنی برق رفتاری سے شروع ہوئی، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 1996 میں سیاست کے افق میں آنے والے عمران خان، اگرچہ ان کا کسی سیاسی خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایک کھلاڑی کی حیثیت سے پاکستان میں ایک گلیمر کی دنیا میں وہ آئے، کھیل کے میدان سے وہ فلاحی کاموں تک پہنچے۔ فلاحی کاموں میں بھی اپنا سکہ جمانے کے بعد جب انہوں نے 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد ڈالی تو کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اگلے 20 سالوں میں یہ جا کے اس حد تک ایک نام پیدا کریں گے کہ یہ پاکستان کے اقتداری اعلیٰ تک پہنچ جائیں گے۔ عمران خان عوامی ووٹوں سے اقتدار میں آئے یا کسی کے بیساکھیوں کے سہارے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جماعت سے عمران خان کو الگ کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کا ایک ٹویٹ ریکارڈ پہ ہے کہ عمران خان مائنس ہو چکا ہے۔ کیا تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہے گی؟ اس وقت تو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اگرچہ وزیر اعلیٰ نے 2 ہفتے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ عمران خان کی منظوری کے بغیر ہم اپنا بجٹ تک پاس نہیں کریں گے، اور چاہے جو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے ہم قیمت ادا کریں گے۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ راتوں رات وہ مجبور ہوئے کہ وہ لوگوں نے ایک ہی دن میں ساری کٹوتی کی تحریک واپس لی اور اپنا بجٹ منظور کرایا۔ یہ سوال جاننے کے لیے ہم آج یہاں موجود ہیں عمران خان رہائی کیمپ میں۔ یہاں کارکنان برائے نام ہوتے ہیں، شاید کارکنان بھی جدوجہد سے تھک گئے ہیں، شاید وہ بھی اب آرام ان کی طلب ہوگی۔ کیا عمران خان تحریک انصاف کی سیاست سے بے دخل کر دیے گئے ہیں؟ کیا عمران خان مائنس ہو چکا ہے؟ اگر مائنس ہو چکا ہے تو پھر آگے تحریک انصاف کی سیاست کا کیا مستقبل ہے؟ جو آپ نے بات کی کہ عمران خان کو مائنس کر دیں گے، عمران خان کو جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ارباب اختیار لوگ ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ عوام کے دلوں سے مائنس نہیں کر سکے، تو ایسی کوئی بھی جو ہے بات یا کوئی بھی طاقت نہیں ہے ابھی تک کہ وہ عمران خان کو مائنس کر سکے۔ آج ہمارے 121 دن ہو گئے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے یہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں، اور اسی لیے لگا کے بیٹھے ہیں کہ کوئی مائنس نہ کر سکے، اور انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے عمران خان کو مائنس کرنا ایک خواب ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان تو اس دن سے مائنس ہوئے ہیں جب سے وہ جیل کے اندر گئے ہیں۔ باقی جو ان کی پارٹی ہیں یہ عمران خان کے نام پہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہر ایک مزے لے رہا ہے۔ تحریک انصاف اس وقت گروپوں میں بیٹھی ہوئی ایک سیاسی جماعت ہیں، اور جس کا حشر اگر ہم دیکھ لیں تو یہ دوسری پاکستان مسلم لیگ قاف بنتے جا رہی ہے۔ ایک کنفیوزڈ جماعت ہیں، اور ان کے جو اس وقت قائدین ہیں انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ بجٹ جب پیش ہوا اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ اس کو نہیں پاس کرنا۔ اگر بجٹ کو نہیں پاس کرنا تھا تو اس کو پھر بنایا کیوں علی امین گنڈاپور اینڈ کمپنی نے؟ اس کو پھر کیبنٹ سے اپروول کیوں دی؟ صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہ ہیں، اور اگر پھر یہ سب کچھ کرنا تھا تو اسمبلی میں پیش کیوں کیا؟ یہ ساری ایسے جنرل پبلک کو، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے خود ہی انہوں نے ایک سازش رچائی، تاکہ جو عوام کی توجہ ہیں وہ اصل مسئلے سے ہٹ کے غیر ضروری باتوں پر ان کو الجھا دیں اور ان کا وقت اسی میں صرف ہو۔
اب قیدی نمبر 420 اس کا بجٹ سے کیا کام ہے؟ اگر لوگوں نے ان کی جماعت پہ اعتماد کا اظہار کر بھی دیا ہے، چلو کر ہی دیا ہے، تو اس سے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے یہ ذمہ داری چیف منسٹر کی ہیں۔ بجٹ کی تیاری، اے ڈی پی میں اسکیم میں ڈالنا، اے ڈی پی سے چیزیں نکالنا، یہ ساری ایک چیف ایگزیکٹو کے اندر ان کے اختیارات ہیں۔ آئین میں، کنسٹیٹیوشن میں بہت کلیئرلی لکھا ہے۔ پارٹی لیڈر آپ کو ایک ویژن دے سکتا ہے، ان کی ویژن کے مطابق آپ اس میں منصوبے انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک کہ مائنس کی بات ہے، کل سے میں دیکھ رہا تھا ایکس اکاؤنٹ پہ دو مختلف لوگ ہیں اس وقت۔ ایک وہ ہیں کہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دفاع کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، اپنی وفاداری کو ظاہر کرنے کے لیے وہ نہ صرف ویڈیو پیغامات جاری کر رہے ہیں بشمول وزیر اعلیٰ، اور بلکہ ان کے وزراء ایکس اکاؤنٹ پہ لگے ہوئے ہیں، اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو سسٹم سے باہر ہیں۔ تیمور جگلا صاحب کا آپ نے کل سنا ہوگا، ریاض جیل کے سامنے انہوں نے کیا کہا، اور علیمہ خان کی تو اس بات نے اس پر مہر ثبت کر دی ہے، مہر، کہ آپ کا جو ہے مائنس عمران خان خیبر پختونخوا سے وہ ہو گیا ہے۔ جو تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اور اس حکومت کو جو کہ اس صوبے پہ برسر اقتدار ہے، اس کا کیا مستقبل دیکھیں گے پھر آپ؟ دیکھیے، یہ اصل بات تو یہ ہے کہ اس 11-12 سال میں ہوا کیا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک اس پارٹی کا تعلق ہے تو ان کو بھی پتہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے، اور یہ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں یہ تمام لوگ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ وفادار ہیں۔ اگر عمران خان جیل میں ہیں تو یہ لوگ ریزائن کر کے کیوں نہیں جاتے؟ اگر تو جیل سے عمران خان کی انسٹرکشن آتی ہیں کہ ہر ایم پی اے ایم این اے اس کی پیشی کے دن وہ سارے عدالت کے سامنے ہوں گے۔ اس خیبر پختونخوا سے کوئی 130 کے قریب پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں۔ 130 لوگ تو کیا 30 ایم این ایز ایم پی ایز بھی پیشی کے موقع پر نہیں ہوتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہی جماعت ہیں، اور یہ ٹپیکل جو ایک پولیٹیشنز ہیں کہ جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے یہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کو اگر کہیں سے اشارے ملے ہیں کہ اگر آپ نے اقتدار میں رہنا ہے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ابھی تک یہ کر رہے ہیں اور کامیابی سے اس پہ عمل پیرا بھی ہیں۔ نہ بلوچستان میں، نہ سندھ میں، نہ ایون پنجاب میں تحریک انصاف کا نام و نشان نہیں ہے، نہ وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں اور نہ کبھی نکلے ہیں، نہ ان کی قیادت ہیں۔ اس وقت خیبر پختونخوا ہی کے لوگ ہیں، عمر ایوب ہیں، اسد قیصر ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، علی امین گنڈاپور ہیں، جنید اکبر ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہیں، اور یہ اس وقت مرکزی پارٹی کی لیڈرشپ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو صرف یہاں پر تھوڑی بہت ان کی ہم کہہ لیں کہ پارٹی کا وہ ہیں، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے چیزوں کو ایکٹیولی رکھا ہوا ہے، لیکن پارٹی کے اندر جو انتشار ہے میرے خیال میں وہ پارٹی کے لیے گڈ سائن بالکل نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف اور صرف اتفاق کرتے ہیں عمران خان پہ، اگر وہ باہر ہو۔ اگر وہ جیل میں ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ پارٹی کا کیا حشر ہو رہا ہے، ہر ایک بڑا ہے، ہر کوئی اپنے طور پر فیصلے کر رہے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنان کے جذبات اپنی جگہ، ان کی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ اور عمران خان کے ساتھ وفاداری کے باوجود جو باخبر حلقے ہیں، جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں، جو دانشور ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پاکستان کی سیاست سے عمران خان کا باب بند کر دیا گیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت یا بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بغیر کس طرح آگے بڑھ سکے گی، اس کے لیے ہمیں مستقبل کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیمرہ مین عمر الہی کے ساتھ اظہر علی، میدان پشاور۔